اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بالأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا فكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قالوا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم فیض القرآن میں آؤ قرآن سمجھیں کی دعوت پر آن لائن شرکت فرمانے والے احباب ملت و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایتی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، جمعہ گزشتہ کی گفتگو کا وہ حصہ آپ کے ذہن و فکر میں محفوظ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو توریت جیسا پاکیزہ کلام عطا فرمایا اور انہیں شرف کلامی بخشا۔ آپ نے یہ بات سنی کہ 40 دنوں تک کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے توریت لینے، اور ادھر قوم پر نگراں مقرر کیا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور انہیں ہدایت دی کہ تم قوم کی ہدایت کرنا، ان کی تبلیغ کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، ان کو گمراہی سے بچانا۔ لیکن یہ جو چلے گئے توریت لینے، اتنی مہلت ملی، سامری نامی ایک شخص نے پوری قوم کو گمراہی کے دہانے پہنچا دیا، اور اس نے بچڑا بنایا، اس کی پوجا شروع کرا دی۔ برا ذکر ہوا، آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا۔ قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی، اور پھر اسے احساس ہوا کہ ہم نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ ہم کو تو موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے، ہمیشہ اس بات کی تلقین فرماتے تھے، اس بات کی تبلیغ فرماتے تھے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اور کسی کو معبود تصور کر لینا محض گمراہی اور شرک ہے۔ قوم کو یاد آیا تو قوم اپنے کیے پر پچھتانے لگی، اور وہ قوم کو پچھتاوا آیا جس کا ذکر قرآن نے یوں کیا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے، بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہر نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے۔ یہ انہیں احساس قوم کو ہوا۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کر پلٹنے لگے تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے میں بھرا جھنجلایا ہوا۔ اب آپ توجہ فرمائیے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پلٹے کوہ طور سے تو غصے میں بھرے ہوئے اور جھنجلائے ہوئے تھے۔ یہ غصے میں بھرا ہونے کی اور یہ جھنجلانے کی کون سی بات تھی؟ کیوں آپ جھنجلائے تھے؟ کیوں آپ غصے میں بھرے تھے؟
ارے رب کی بارگاہ سے یعنی عظیم تحفہ ملا تھا، نعمت عظمیٰ ملی تھی آپ کو، توریت جیسا پاکیزہ کلام ملا تھا، اور رب نے آپ سے کلام کیا تھا، آپ کو تو چاہیے تھا نہایتی خوش ہو کر لوٹتے، خرم ہو کر لوٹتے، مسرت و شادمانی کے عالم میں لوٹتے، اس تصور کے ساتھ لوٹتے کہ میں اپنی قوم کے واسطے رب کا عطیہ لے جا رہا ہوں، اس کا دیا ہوا تحفہ لے جا رہا ہوں۔ لیکن خوشی نہیں ہے، مسرت نہیں ہے، شادمانی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے غصے میں لوٹے، جلال میں لوٹے، جھنجھلائے ہوئے انداز میں لوٹے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے یہ لوٹنے، جھنجھلا کے لوٹنے کی وجہ شاید یہ ممکن ہے کہ قوم کی گمراہی، تو میں کہوں گا یہ قوم جو گمراہ ہوئی اور قوم جو بچڑے کی پوجا کرنے لگی، یہ جناب موسیٰ تو موجود نہیں تھے، جناب موسیٰ تو کوہ طور پہ تھے۔ جھنجھلانے کی وجہ کیا تھی؟ اگر جھنجھلاہٹ آنا تھی، غصہ آنا تھا، تو پہلے قوم میں آتے، حالات دیکھتے اور ان کی کیفیت دیکھتے، ان کی گمراہی پر نظر کرتے، پھر جھنجھلاہٹ آتی تو سمجھا جاتا کہ ان کے کیے پر جھنجھلا رہے ہیں، ان کی گمراہی پہ جلال آ رہا ہے۔ لیکن پہلے سے قرآن کہتا ہے کہ غصے میں بھرے ہوئے، جھنجھلائے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی پوچھتے ہیں، اے جناب موسیٰ، توریت لے کر آپ پڑھ رہے تھے تو جھنجھلائے ہوئے کیوں؟ غصے کی حالت میں کیوں؟ حالات کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ خوشیوں میں لوٹتے، آپ مسرت و شادمانی کے عالم میں لوٹتے، قوم کے واسطے تحفہ لے کر آ رہے تھے، چاہیے تھا کہ آپ کے لبوں پہ تبسم ہوتا، آپ کی پیشانی پہ چمک ہوتی، یہ مسکراہٹ ہوتی، لیکن آپ لوٹ رہے ہیں جھنجھلائے ہوئے غصے کی حالت میں۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور جناب موسیٰ کی جھنجھلاہٹ اور جناب موسیٰ کا غصہ آگے بڑھ کر کہے گا، موسیٰ کو یہ نہ سمجھنا کہ قوم میں آنے کے بعد ان کی گمراہی کی خبر ہوئی، بلکہ یہاں قوم گمراہ ہو رہی تھی، جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ خبر ہو رہی تھی، ان کی گمراہی کی خبر موسیٰ کو کوہ طور پر، جبکہ بہت دور کا فاصلہ ہے، قوم کہاں، کوہ طور کہاں، جناب موسیٰ کو خبر ہو رہی ہے کہ میری قوم کس راہ کو جا رہی ہے، میری قوم پر کیا آفت آ رہی ہے، میری قوم کس گمراہی میں مبتلا ہو رہی ہے، میری قوم کو کون گمراہ کر رہا ہے، سب جناب موسیٰ کو خبر ہو رہی ہے۔ کیسے خبر ہو رہی ہے؟ کوئی جا کے بتا رہا ہے، قوم کا کوئی پر جا کر سنا رہا ہے، کوئی وہاں سے آ کر یہاں خبر لے رہا ہے؟ نہیں، موسیٰ کہیں، کوہ طور کہیں، قوم کہیں، پھر بھی جناب موسیٰ کو خبر، کوئی خبر دینے والا نہیں، کوئی سفیر نہیں، کوئی ڈاکیا نہیں، کوئی قاصد نہیں، پھر بھی خبر۔ پوچھو جناب موسیٰ سے، اے موسیٰ، قوم کی گمراہی کی خبر کوہ طور پر آپ کو کیسے لگی؟ تو جناب موسیٰ کا جواب ہوگا، کوئی بتائے نہ بتائے میرا مولا بتانے پہ قادر ہے، قوم گمراہ ہو رہی تھی، میرا مولا مجھے خبردار کر رہا تھا، اے موسیٰ تم یہاں ہو، تمہاری قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ اللہ کے بتائے سے جناب موسیٰ کو علم ہو گیا، قوم گمراہ ہو رہی ہے اس جگہ، کوہ طور پر رہ کر جناب موسیٰ کو خبر ہو رہی۔ اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ اور جب موسیٰ کوہ طور پر رہ کر قوم کی گمراہی پر خبردار ہو سکتے ہیں، انہیں قوم کی گمراہی کی خبر ہو سکتی ہے، قوم کی گمراہی کا ہی علم ہو سکتا ہے، اور وہ قوم کے دور رہ کر بھی قوم کے حالات کی خبر رکھ سکتے ہیں۔ جب موسیٰ کے
علم کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ کوہ طور پر رہ کر موسیٰ کو اپنی قوم کی خبر ہے اور میرے مصطفیٰ کو کائنات بھر کے اپنی ساری امت کی خبر ہے۔ ہمارے نبی سب کچھ جانتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کس کیفیت میں ہے، کون کس عالم میں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان ساری چیزوں سے مصطفیٰ بے خبر ہے، نہیں، موسیٰ کا عمل بتا رہا ہے کہ انبیاء مرسلین کی نگاہوں سے کچھ چھپا نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا مہربان ہوتا ہے ان پر کہ سارے کوائف، سارے حالات، ساری چیزوں کی خبر دیتا ہے۔ جب عام نبیوں کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ تو سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سارے انبیاء ہیں۔ مصطفیٰ ہمارے نبیوں کے امام ہیں، سارے مرسلین ہیں، مصطفیٰ ہمارے مرسلین کے مقتدا ہیں، سارے انبیاء اللہ کے نبی ہیں، مصطفیٰ ہمارے رب کے محبوب اعظم ہیں۔ تو اللہ نبی کو کیوں نہیں بتائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتائے سے ہمارے مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، کیا کچھ ہوا، کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، تینوں کی خبر ہے۔ خدا کے بتائے سے مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور جو سب کچھ جانے اسی کو عالم غیب کہتے ہیں۔ دیوبندیوں کو، وہابیوں کو تکلیف ہوتی ہے، غیب دانی کی جہاں بات آتی ہے انہیں پیشانی پہ شکن آ جاتی ہے، لیکن یہ پیشانی پہ شکن نہیں آنی چاہیے، بلکہ انہیں بھی اپنا عقیدہ یہ اچھا بنا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساری قدرتوں کا مالک ہے، اپنی قدرت سے جس نبی کو وہ چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے، جس کو چاہا دیا، اور مصطفیٰ کو ہمارے خدا نے پسند کیا، انہیں بھی علم اولین و آخرین عطا فرما دیا۔ تو ہمارے نبی علم غیب رکھتے ہیں، اور نبی کا جو علم ہے یہ علم غیب عطائی ہے، ذاتی کوئی کہہ دے تب تو جرم ہے۔ اللہ کی عطا سے ان ساری چیزوں کا عالم ہونا یہ کوئی محال نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پلٹے تو غصے میں اور جھنجھلائے ہوئے، یہ غصہ، یہ جھنجھلاہٹ اسی بنیاد پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر ہی بتا دیا، موسیٰ تم یہاں ہو اور تمہاری قوم گمراہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ تو غصہ آیا، جھنجھلائے ہوئے آئے، اور جب آئے قرآن کہتا ہے قَالَ بِئْسَ مَا خَلَقْتُمُونِی مِن بَعْدِی، کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام سے جلال بھرے انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب ہو کر فرمایا۔ حضرت ہارون کو چونکہ نگراں مقرر کر کے گئے تھے نا کہ میں تو جا رہا ہوں ادھر سے، خدا سے ہم کلام ہونے، تم قوم کی خبر گیری کرنا۔ اور اب جب یہ خبر ہو گئی، لوٹ کے آئے تو جلال میں تھے، اور جلال بھرے انداز میں حضرت ہارون سے سوال کیا۔ قرآن جس کا ذکر یوں فرما رہا ہے کہ قال، جناب موسیٰ نے کہا بئس ما خلقتمونی من بعدی، کیا تم نے کہا، تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد۔ اجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور یعنی یہ کہ یہ اجلت سے کام لیا تم نے، میرا انتظار نہیں کیا، مجھ سے رائے نہیں کیا، مجھ سے سمجھا نہیں، اور اپنے بھائی سے کہا تم نے کیا
جانشینی کا حق ادا کیا، یہ کیسے کیسے سب ہو گیا؟ اور پھر کیا تم نے یہ اجرت نہیں دکھائی اپنے کاموں میں؟ اس طرح سے تختیاں جو لے کر آئے تھے کوہ طور پہ، توریت ملی تھی نا تختیوں کی شکل میں، وہ لیے آ رہے تھے، ساتھ کہ قوم کو بتاؤں گا، سناؤں گا، دیکھو تمہارے خدا نے یہ تمہارے لیے اپنا پاکیزہ کلام دیا ہے۔ لیکن یہاں کی جو حالت سنی، جب یہ حال دیکھا تو تختیاں، قرآن کہتا ہے کہ وَالْقَلَ الْوَاحَ، تختیاں انہوں نے ڈال دیں، سائڈ کر دیں، یا ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچنے لگے۔ جلال میں موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے سر کا بال پکڑ لیا، بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیوں؟ یہ اسی خیال سے کہ تم نے کیا کیا، تمہیں میں نے جانشین بنایا تھا، قوم گمراہ ہو گئی، تم نے کیا کام تبلیغ کا نہیں کیا؟ کیا تم نے کام ان کو گمراہی سے بچانے کی کوشش نہیں کیا؟ جلال میں جناب ہارون کا کے سر کا بال پکڑ کر حضرت موسیٰ نے اپنی طرف کھینچا۔ قرآن کہتا ہے وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، تو ان کے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام سگے بھائی تھے، اور عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے، زیادہ تھے، عمر میں ہارون زیادہ تھے، لیکن انہوں نے جو بال پکڑا اور اپنی طرف کو کھینچا تو وہ بولے۔ قرآن کہتا ہے قالا، تو حضرت ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، ماں جائے یعنی میرے بھائی، ماں جایا بولتے ہی نہیں، ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے اے میرے بھائی یعنی میری ماں کی اولاد، میرے بھائی۔ ماں جا بولا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنا بھائی کہتے یا باپ کی طرف نسبت کرتے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ کبھی کوئی پریشانی یا الجھن کے وقت میں جب آدمی کسی سے رحم اور کرم کی امید رکھتا ہے تو ماں کی دہائی زیادہ دیتا ہے، ماں کا واسطہ دیتا ہے، تو ماں جا کہہ دیا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وکادوا یقتلوننی، وہ قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، یعنی انہوں نے اپنی کیفیت بتائی۔ تم یہ سمجھ رہے ہو میرا بال پکڑ کر کھینچ رہے ہو یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ہم نے اپنا کام پورا نہیں کیا، ایسا نہیں، بلکہ کام ہم نے پورا کیا، تبلیغ کرتا رہا، تقریر کرتا رہا، ہدایت کی راہ بتاتا رہا، گمراہی سے روکتا رہا، لیکن پوزیشن یہ تھی کہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا۔ اور یہ بھی بظاہر وہ اپنے بڑے نازک مزاج اور بڑے نرم دل تھے، بڑے سیدھے، تو قوم اس طرح سے ان کو زیادہ پسند بھی کرتی تھی، بڑے رحم دل تھے، بڑے نازک مزاج تھے اور نرم دل تھے، تو ان کی اس نرمی کی وجہ سے قوم پر ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوا۔ حضرت ہارون نے کہا کہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا، اور میں ہدایت دیتا تو وہ اتنا برہم ہوتے کہ قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، یعنی مجھ سے دشمنی کر بیٹھے۔ ایسا مت سمجھو موسیٰ کہ میں غفلت میں رہا، میں کام پورا کرتا رہا، لیکن تمہاری قوم نے مجھے کمزور جانا اور میری باتیں نہ مانی۔ فلا تشمت بالاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا، یعنی یہ جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، میرے سر کا بال پکڑ کے کھینچ رہے ہو، تو وہ تو پہلے سے میرے دشمن ہو چکے تھے، وہ تو دیکھ کر اور ہنسیں گے کہ چلو ہارون کے ساتھ اچھا ہوا، ہم کو تذلیل کرنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن ان کا بھائی خود ہی انہیں ان کی تذلیل کر رہا ہے، دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے میرے بھائی۔ اور کہا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ آپ کے اس کام سے ظالم خوش ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے میری تذلیل میں لگے تھے، انہیں خوشی ہنسی کا موقع مل جائے گا۔
جب یہ بات سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو سمجھ گئے، اور پھر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ عرض کیے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، رب اغفر لی ولأخی، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو فوراً اپنی رب کی بارگاہ میں نادم ہو گئے اور کہا مولا میری بھی مغفرت فرما دے، میرے بھائی کی بھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ وہ ہر چھپی باتوں کی خبر رکھتے ہیں، تو اب آدمی یہ کہہ سکتا ہے کوہ طور پر رہے، جلال میں آ رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ قوم گمراہ ہو گئی، اس کی خبر تو ہو گئی، اس کی خبر کیا انہیں نہیں ہو پائی کہ ہارون نے کام پورا کیا تھا لیکن قوم نے نہیں سنا؟ جیسے اس کی خبر تھی ویسے اس کی بھی خبر ہوتی، اور جب اس کی خبر ہوتی تو پھر سر کا بال پکڑ کر کھینچنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سر کا بال پکڑ کر اپنی طرف کو کھینچنا، اظہار بیداری کرنا، اور یہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خبر نہیں تھی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا خبر تھی پھر بھی اگر یہ عمل نہ کرتے تو دنیا والے کہتے کہ اپنے بھائی ہارون سے کوئی مواخذہ تک نہیں کیا موسیٰ نے، اس لیے بظاہر انہوں نے مواخذہ کیا کہ قوم کو خبر ہو جائے کہ تمہارے کیے سے، تمہارے کاموں پر میں ایسا بیدار ہوں، علم رکھنے کے باوجود اپنے بھائی کے ساتھ سختی کر رہا ہوں، اور جب اپنے بھائی کے ساتھ سختی کر سکتا ہوں جو بے قصور ہے تو تم تو مکمل قصوروار ہو، تم پر میرا عتاب کیا ہوگا اس کا اندازہ تو بعد میں لگے گا۔ یہ سر کا بال کھینچنے کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ قوم کو اندازہ ہو جائے کہ جناب موسیٰ کو کتنی بیداری ہے، ورنہ بے خبری کے عالم میں نہیں ہوا۔ اور پھر یہ جو ایک نبی ہے وہ حضرت ہارون بھی، اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پھر مغفرت کی دعا بھی کر لی اور اپنے بھائی کے لیے بھی کہہ دی، تاکہ قوم یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ہارون بھی اس قوم کے بیچ رہے لیکن ان کے بارے میں کچھ نہیں بات ہوئی، لہذا اللہ کی بارگاہ میں ہارون کے لیے بھی دعا کی اپیل کر دی کہ ان کو بھی بخش دے اور مجھے بھی بخش دے، تاکہ کہیں سے کوئی کسی پر کسی طرح کا کوئی الزام نہ رہ جائے۔ اور پھر دعا کر لی، اور دعا کرنے کے بعد یہ تو رہا ہو گئے۔ آگے قرآن کہتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین، کہ بے شک وہ جو بچھڑا لے بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بچھڑے کے حامی اور اس کی پوجا میں لگے رہے اور اس کو پسند کیا تو وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں انہیں رہائی مل جائے گی، انہیں عزت مل جائے گی، انہیں کامرانی مل جائے گی، انہیں کامیابی مل جائے گی۔ نہیں، غلط ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ اللہ کی پرستش بناوٹی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ عبادت فرضی ہے، بنائی گئی ہے، اس میں لگنے والے لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی طرح ضرور سزا ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ جو بچھڑا لے بیٹھے ان قریب ان کے رب کا غضب
اور ذلت پہنچنا ہے. وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. دنیا کے زندگی میں اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. رب ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں ذلت ملے گی اور ملنا ہے، اور اللہ تعالی بہتان باندھنے والوں کو بدلہ ضرور دیتا ہے، سزا دیتا ہے. اور رب ارشاد فرماتا ہے والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کی ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے. اِنَّا رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اب یہ لوگ جو بچڑے کی پوجا میں لگے، پہلے ذکر ہوا کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے یہ غلطی کیا ہے اور اس کے سبب ہمیں ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی، کہ اب پھر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگئے، جب ان کا جلال دیکھا تو اور یہ سہمے. اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنی ہٹ دھرمیوں پہ قائم ہیں انہیں تو ضرور سزا ملے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو اپنے کیے پہ سچے دل سے نادم ہو جائیں تو رب فرماتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے. رب بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ اب آپ کو اس بات پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس نے بچھڑے کی پوجا کی، اس طرح سے بت پرستی کا الزام عائد ہوا اور وہ لوگ مشرک ہوئے، شرک کرنے لگے. لیکن اللہ فرماتا ہے جو نادم ہو جائے، برے عملوں کو یاد کر لے اور پھر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو اس کا رب ان کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو امت مصطفیٰ کے بد کرداروں کی اور نبی کے غلاموں کے بد اعمالوں کی توبہ کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ توبہ ہم اور آپ بھی کریں. موسیٰ کی قوم کی جب توبہ قبول ہو سکتی ہے تو ہم تو نبی کے وہ غلام ہیں کہ دنیا میں ہمارا رتبہ ساری قوموں سے اونچا ہے. اللہ نبی کے صدقے ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرے گا اور ہماری توبہ کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ہماری غلطیوں کو رب کیوں نہیں معاف کرے گا؟ یقیناً معاف کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا بھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی سچی توبہ لائیں، ایسی اصلی کامل ندامت لائیں، ایسے جرائم کا سچا احساس لائیں کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، رحمت باری کو وجد آ جائے، فرشتے گواہ ہو جائیں اور فرشتے ہمارے حمایتی بن کر ہماری طرف سے خدا کی بارگاہ میں ہمارا مدعا پہنچا دیں. اللہ معاف فرما دے گا. سچی توبہ کی ضرورت ہے اور سچی ندامت کی ضرورت ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ. اور جب موسیٰ کا غصہ تھما، جب آپ تھوڑا نارمل ہوئے تو أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تختیاں اٹھا لیں. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وہ نسخہ جو لے کر آئے تھے، قوم کی جب یہ حالت دیکھی، جلال میں تھے، تو قرآن کہتا ہے تختیاں انہوں نے ڈال دیں کنارے
اور جب غصہ تھوڑا سما سکون ملا تو پھر ان تختیوں کو اٹھایا۔ یہ وہ کیا تختیاں تھیں؟ ان تختیوں میں ہدایت اور رحمت تحریر تھی۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والی قوم کے لیے۔ قرآن میں بھی جتنے نسخے، فلسفے، تعلیمات، جو پیغامات ہیں، جو احکامات ہیں، جو آپ سنتے آ رہے ہیں، آگے سنیں گے، یہ سب بھی اسی کے لیے ہیں جو اس کا مکلف ہو، جو ڈرتا ہو، جس کے سینے میں نرمی ہو۔ یہی قرآن ہے۔ جب کوئی پڑھتا ہے تو راتوں رات کی اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، بلکتا رہتا ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہے گھروں میں رکھا ہوتا ہے قرآن، کبھی قرآن کو پلٹ کر دیکھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ سبھی کے لیے تو قرآن ہے، لیکن قرآن فائدہ اسی کو دیتا ہے جو قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تختیوں کو اٹھا لیا جس میں تحریر ہے، ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدے کے لیے چنے۔ ان لوگوں میں 70 لوگوں کا انتخاب کیا۔ اب ان کی توبہ قبول کرانا تھا، ان کو غلطیوں سے روکنا تھا۔ یہ بت پرستی جو بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے، پھر سے ایک بہت بڑا کام۔ اس کا اندازہ آپ لوگ یوں لگا سکتے ہیں، قوم جب بکھر جاتی ہے، جب قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ ہدایت پہ لانا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، اپنی خدا کی رحمت سے امیدوار رہے اور قوم کو ہدایت دینے اور راہ راست پر لانے کے لیے کوششیں کرنی شروع کی۔ 70 لوگوں کا انتخاب کیا اور ذکر اس کا پہلے گزر بھی چکا ہے۔ ان 70 لوگوں کو لے کر گئے پہاڑ پر، اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور رب حکم فرمائے گا، اور تم لوگ اس کے گواہ رہنا کہ کیا تمہیں کرنا ہے اس کے صلے میں، کفارے میں کیا کرنا ہے، تمہیں کون سا عمل کرنا ہے کہ یہ تمہارے گناہ معاف ہوں۔ 70 لوگوں کا آپ نے انتخاب کیا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدے کے لیے چنے۔ اور اس قوم میں پھر ایک زلزلہ آ گیا، پوری قوم زلزلے میں گرفتار ہو گئی۔ یہ زلزلہ آنا انہی کے جرائم کی بنیاد پر یہ اللہ کی طرف سے ایک عتاب تھا کہ قوم کو پتہ چلے کہ تمہارے کام واقعی ایسے ہیں جس سے اللہ کی رحمت سے تمہیں امید نہیں ہو سکتی۔ زلزلہ آ گیا، عتاب میں پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے دعا کیا، پھر زلزلے سے انہیں رستگاری ملی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زلزلے کا آنا، وبائی امراض کا آنا، طرح طرح کے اس طرح کے مراحل سے گزرنا، یہ سب اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 مرد کو چن لیا۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب انہیں زلزلہ نے لیا، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب میرے، تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یعنی یہ زلزلہ آیا نا، تو زلزلہ آتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ املاک تباہ ہوتی ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، زمینیں دھس جاتی ہیں، قوم کی قوم دھسا دی جاتی ہے۔ اور پہلے بھی ایسے تباہات آ چکے ہیں، تو زمینیں، مکانات دھس گئے، بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، لوگ زمینوں میں دھسا دیے گئے۔ تو گویا یہ زلزلہ آیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کیا اور کہا کہ مولا کیا تیرا منشا ہے کہ ہلاک کرنے کا؟ تو پہلے ہی تو ہلاک فرما دیتا، اور جب تو نے پہلے بچا لیا تو اب کرم فرما دے۔ گویا آپ نے کہا، رب کہتا ہے قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل ایایا، موسیٰ نے عرض کی اے رب میرے تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا، یعنی ان نادانوں نے یہ جو بت پرستی کیا۔ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، وہ نہیں مگر تیرا آزمانا، تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے۔ یہ تیرے ذمے، جس کو چاہے تو بہکا دے، توفیق ہدایت چھین لے، اور جسے چاہے ہدایت کی منزل منیر عطا فرما دے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اور جناب موسیٰ نے کہا تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور جناب موسیٰ نے کہا، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس قوم کی بدعمالیوں کی طرف سے سفارش کر رہے تھے، اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے۔ قوم کی سفارش جناب موسیٰ نے کیا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی ان سفارشات کو سن کر رد نہیں فرمایا، بلکہ کتنا بڑا جرم کیا تھا اس قوم نے، شرک کیا، خدا کو بھولے۔ اللہ نے اپنے فضل سے قوم بنی اسرائیل پر اتنا کرم کیا تھا کہ فرعونیوں کے مظالم سے چھٹکارا دلایا تھا، ان کی عزتوں کو بحال کیا تھا، انہیں آزادی عطا فرمائی تھی، دریائے نیل سے پار ہو جانے کا اللہ نے راستہ بنایا تھا۔ اتنا احسان جس خدا نے کیا ہو، اور تھوڑے ہی عرصے میں قوم اس خدا کو اس طرح بھولے، یہ بہت بڑی سزا کے مستحق تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفارش کرنے لگے نا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، حالانکہ کچھ کفارے کے طور پر کچھ ان پر نافذ کیا گیا، اور وہ گزرے۔ پتہ یہ بھی چلا کہ بہت سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن کفارے اس کے ساتھ متعین ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ سے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، اور اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کر گزرے، کوئی نہ کوئی نیکی کر دے۔ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو ڈھانپ لیتی ہیں، نیکیاں برائیوں سے 10 گنا اجر دلاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی غلطی کوئی گناہ ہو گیا تو کہا جاتا ہے فقیروں کو کھانا کھلا دو، مسجد میں چٹائی بدنا رکھ دو۔ یہ کیا نیکی ہے؟ محفل میلاد سجا لو، درود شریف کی کثرت کر لو۔ تجدید ایمان کیوں کرایا جاتا ہے؟ توبہ کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان کی دعوت اسی لیے دی جاتی ہے کہ ایمان لانا، کلمہ پڑھنا بھی ایک نیکی ہے۔ ایک جرم سے توبہ ہو رہی ہے تو فوراً نیکی بھی ساتھ میں شامل ہو جائے۔ تو ہر گناہ کے بعد، ہر غلطی کے بعد توبہ ہے، ساتھ میں کچھ نیک عمل ضرور کرنا چاہیے، جس سے نیکیاں برائیوں کے پلے ہلکے ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی برائیوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ ہر کسی کی برائیاں جو نام اعمال پہ لکھی جا چکی ہیں، توبہ کرنے کے بعد وہ برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ لیکن نیکیاں، زندگی میں ایک بھی نیکی کی ہو اور 1000 برائیاں کی ہو، نیکی کسی کی کسی برائی کی وجہ سے نہیں مٹتی۔
نیکی کی وجہ سے برائی مٹ جاتی ہے، لیکن برائی کی وجہ سے نیکی کسی کی نہیں مٹتی۔ نیکی ایک بار کیا، زندگی بھر گناہ کیا، وہ ایک نیکی ہمیشہ لکھی رہے گی۔ اور برائیاں ہزار کر بیٹھے، ہزار برائیاں آپ کے نوشتے میں تھیں، تقدیر میں تھیں، لیکن جب آپ نے توبہ کر لیا تو وہ ہزار نیکی، ہزار برائیاں سب مٹ گئیں۔ لیکن وہ ایک نیکی پہلے سے جو چلی آ رہی تھی آج بھی ہے، ہمیشہ کام دیتی۔ نیکی کسی کی مٹتی نہیں ہے، برائیاں مٹا کرتی ہیں۔ اس لیے برائیوں کو مٹاؤ، نیکیوں کو بڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ ذکر ہے نہیں قرآن میں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے۔ یہ سفارش کر رہے ہیں، گویا کہ ہمیں قرآن ذہن دے رہا ہے بدعمالوں کی بدعمالیاں پر نیکوں کو اللہ یہ حق دیتا ہے کہ وہ سفارش کریں۔ موسیٰ جب اپنی قوم کے لیے سفارش کر سکتے ہیں تو ہمارے مصطفیٰ اپنی گنہگار امت کے لیے سفارش کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی بھی ہمارے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی سفارشوں کو رد نہیں فرماتا ہے، اور جس طرح نبی سفارش کریں گے، نبی نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے محبوبوں کو، اپنے غلاموں کو، اولیاء کو، اقطاب کو، اغواص کو، اپنے محبوبوں کو بھی یہ اختیار دے دیا ہے کہ نبی کے صدقے اولیاء شفاعت کریں گے، نبی کے صدقے اقطاب شفاعت کریں گے، نبی کے صدقے اغواص شفاعت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم غوث آدم کی شفاعت کے بھی امیدوار ہیں، غریب نواز سے بھی شفاعت کرانے کے حقدار ہیں، اور امیدوں کا ہمارا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ آج گستاخوں نے تو حد ہی کر دیے، اسلام دشمن طاقتوں نے جس طرح سے مسلمانوں کو ایذا پہنچانا چاہا ہے اور ایذا دے رہے ہیں، طرح طرح سے ان کی ذلت، ان کی آبرو ریزی کے لیے ناپاک عزائم اور ناپاک منصوبے رچ رہے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کا دل دکھے، کسی طرح یہ قوم ذلیل ہو۔ لیکن ان ناپاک دشمنوں سے دین خدا کے دشمنوں کو بتا دیجئے، یہ تمہارا غرور، یہ تمہاری زبان، یہ تمہاری حرکت، یہ تمہارے ناپاک منصوبے، یہ تمہاری سازشیں کبھی کارآمد نہیں ہوں گی۔ سرکار غریب نواز کی توہین کرنے والے اس توہین کی بنیاد پر مسلمانوں کا دل تو ضرور زخمی ہوگا، لیکن میرے غریب نواز کی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ غریب نواز چاہیں گے تو دشمن مٹ جائیں گے، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، اہل اسلام کی عزت بلند ہو جائے گی۔ یہ اللہ والے بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ کسی کو معاذ اللہ اس پیپر کے اینکر نے گستاخی کیا ہے نا، پورے ہندوستان سے آوازیں اٹھی ہیں، کوئی ایف آئی آر کی مانگ کر رہا، کوئی مقدمے کی بات کر رہا، کوئی گرفتاری کی بات کر رہا۔ کرنا بھی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ ہمارے بزرگ اور ہندوستان کے ولی، اور ولی نہیں ہند الولی، اور ہند الولی نہیں ہندوستان کے حکمران اعظم، ہندوستان کے وہ حکمراں دنیا کے ہندوستان کے حکمراں سمجھتے ہیں حکومت ہماری ہے، ہم حکمراں ہیں، ہماری حکومت کے ماحول میں جس کو جو چاہے ہم کہہ دیں، لیکن انہیں خبر نہیں ہے تمہاری حکمرانی نہیں ہے، حقیقت میں ہندوستان میں میرے سرکار غریب نواز کی حکمرانی ہے، اس لیے کہ ان کی حکمرانی وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے دیا ہے، اور تمہاری حکمرانی تو 5 سالہ ہے جس کو ہندوستان کے لوگوں نے دیا ہے۔ اس حکومت کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اینکر اس گستاخ سے کہ جملے نازیبہ کلمے اس کی گستاخی اور توہین آمیز باتوں کی ہم اس سے کنڈم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے گستاخوں کو عبرتناک سزا دینا چاہیے، لیکن میرے غریب نواز کا رتبہ کم نہیں ہوگا، وہ تو سفارش کریں گے ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے
سفارش کیا. اور آگے قرآن کہتا ہے کس طرح سفارش کر رہے ہیں، انداز سفارش بھی دیکھا جائے. آپ کہتے ہیں انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر، کرم فرما، مہربانی فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. اور آگے کہتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّكَ هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائیں گے. پھر آگے آپ نے جو دعا فرمائی پھر آپ سنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.